أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے اپنا یہ دستور بنا دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کی، کفر کیا تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے 1000 وسیلے دیتا ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات اتنے ہیں کہ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو سمجھنے لگے، گننے لگے تو ایسی ہزاروں زندگیاں بھی ناکافی ہوتے ہیں. لیکن انسان کا ایک نیچر بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکر گزار ہے. یہ انسانوں کے عمومی طور پر نیچر کو ظاہر کیا گیا، فطرت کو بتایا گیا کہ سینکڑوں ہزاروں نعمتیں اس کے ارد گرد ہیں، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ پرکھ سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے. لیکن وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نعمتوں سے بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسی فیس کے فائدے اٹھا رہا. آپ ہم تو اللہ کی اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس سے اللہ نے پہلے خود محبت کیا، اور اس کے بعد اس قوم کی گتی میں، اس کے نیچر میں، اس کی فطرت میں اللہ کی محبت ڈالی ہے. یہی وجہ ہے آج پورے ہوش کے ساتھ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ گئے گزرے دور کے باوجود آج کے بے شمار ہماری قوم میں بھی بدعتیں آ جانے کے باوجود، انحطاط بہت تیزی سے بڑھ جانے کے باوجود، آج بھی عبادت گن گن کر ثواب کے لیے بالکل نہیں کی جاتی، صرف اور صرف محبت کے لیے کی جاتی ہے. اللہ سے محبت، اللہ سے عشق ہے، کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے، کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنایا ہے جھکنے کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے. جھکتا ہے وہ جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری قوم میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پر ہم
عبادت صرف اور صرف اللہ کے شوق میں، خوف میں اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آیت شریفہ جو تلاوت کردہ ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر شکر گزاری کا سچا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہم اب اندازہ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ 1000 مہینوں سے افضل رات میں ہمیں کیا ملا۔ جب ہم جائیں گے اللہ مہربان ہوگا، اپنی عطا سے، اپنی بخشش سے ہمیں مغفرت فرما دے گا۔ اس کا بدل وہاں جب دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ 60 سال میں انسان کم از کم شعور کے ساتھ 45 سال دگانا پڑتا ہے۔ لڑکپن کے چند سال نکال دیجئے، بچپن کے چند سال نکال دیے تو 45 سال تو شعور والے پڑتا ہے۔ ان 45 سالوں میں ایک بھی دگانا اگر قبول ہو جاتا ہے تو اس کا صلہ جو اللہ دیتا ہے اس پر رش کرنے لگے گا کہ ہائے میں 45 میں سے 44 کیوں گنوا دیا۔ تو واقعی یہ شکر گزاری کا سچا جذبہ یہی ہوتا ہے، رات گئی بات گئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی رات دیا، اس رات کے ملے ہوئے انعام پر اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ریسپانسبلٹی یہ ہے، فرض ہم پر یہ ہے کہ مزید انکم ہونا، مزید آمدنی ہونا، مزید احسانات ہونا، مزید انعامات ہونا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شکر گزاری کرنا پڑے گا، اور شکر گزاری ہی کامیابی کا ضامن ہے، سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا۔ تو سال کی سب سے بڑی رات کی سب سے بڑی عبادت پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ انسان دیکھ لیجئے، عام بات ہے یہ، کسی ایک سے، کسی تھوڑے سے، یا دنیا کے کسی ایک علاقے کے لوگوں کا یہ نیچر ہوتا ہے، ان کی یہ خصوصیت ہوتی نہیں۔ دنیا بھر میں بسنے والے سارے انسانوں کی فطرت میں یہ بات ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، کہاں ڈسکاؤنٹ ہے، کتنا ہے، چلو ڈسکاؤنٹ، سبسڈی ہے، سبسڈی ملنے والی ہے، ارے سبسڈی کتنی ملنے والی ہے، کتنے پرسنٹ ہے، آفر ہے، کتنا آفر، یہ ہر انسان اس کا ریلیجن کچھ بھی ہو، ریلیجن نہ ہو، لیکن یہ انسان کے نیچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اسی نیچر کو پیش نظر رکھتے بتا دیا کہ منیمم 1000 مہینوں سے افضل رات تمہیں عطا کر رہا ہوں، تم اسے کتنا عطا کر رہا ہوں، میکسیمم تمہیں کتنا لے جانا ہے لے جاؤ، تمہارے جذبے پر، تمہارے دل کی پاکی پر، تمہاری عقیدت پر، تمہاری محبت پر ہے کہ تم اسے میکسیمم کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ میں تو منیمم ذکر کر دیا، منیمم 1000 مہینے سے افضل۔ بظاہر یہ بات ہمارے اپنے لیے چھوٹی دکھ رہی، 1000 مہینے کم ہے بھائی، 83 سال 4 مہینے کی زندگی کسی کی ہے، بتائیے کس کی زندگی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر کا جو انسان بڑا ٹریک ہوتا، آفر ہونا، سبسڈی ہونا، ڈسکاؤنٹ ملنا، ایک خریدو دوسرا فری، ایک خریدو 3 فری، ایک خریدو 2 فری، یہ تو انسان عادی ہے، شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے اتنا بڑا، اچھا پھر رات اتنی بڑی دی ہے، دیکھ کے اس میں کتنے آفر ہیں، میں آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سک رہے۔ جبرائیل امین بھی آ رہے، اللہ بھی آ رہا، مغفرت بھی بول رہے، معافی بھی بول رہے، بخشش بھی بول رہے، عطا بھی بول رہے، جھولی بھر لو بول رہے، منگو بول رہے، آفر مانگو، تم کیا مانگو جی مانگو، یعنی سونے والوں کو جگا رہے ہیں کہ سوتے کیوں، جاگو، مانگو، آفر لیو۔ تو یہ دل کی پاکی، عمل میں سچائی اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ سے کلوز ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ دل کی پاکی، عمل میں سچائی، عمل محبت کے ساتھ کرنا، شوق کے ساتھ کرنا، خوف کے ساتھ کرنا کہ مجھے عمل نجات دلانے والا نہیں ہے،
بلکہ میں جس کے لیے عمل کر رہا ہوں وہ راضی ہو تو عمل میں ویٹ ہوگا، عمل کا ریٹ لگے گا۔ جب یہ سمجھ جائے گا تو اس کے ہاتھ میں قبولیت کا ٹوکن، لے تیرے قبولیت، ایکسپشن، اللہ تعالیٰ قبول کر لیے تیرا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، کتنی بڑی مہربانی کہ تھوڑا عمل تھوڑے سے وقت میں، ایک رات کے اندر اس کا اجر بہت بڑا اور سب سے بڑا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ ان کی شان کبریائی ہے، ان کی بڑائی ہے کہ کبھی بھی دیکھ لیجئے آپ، کوئی بھی تحفہ جب دیتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو خیر الگ بات ہے، زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو چیپ سے چیپ، گری سے گری اکثر لوگوں کا، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی سے اچھی چیز نکالتے ہیں اللہ کے راہ میں۔ لیکن جب بات آتی ہے گفٹ کی تو گفٹ جب دیتے ہیں تو اپنے حساب سے دیتے ہیں، اپنے لیول کا دیتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عطائی۔ اب اللہ کا لیول بندوں کے لیے اپنی شان کبریائی سے انہوں دے رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لو، تو اللہ کے نبی کے ذریعے بتایا گیا کہ مجھے تھوڑی سی اتنی عبادت جس میں صرف بکری کا دودھ دھونے کا اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے وقت میں کی جانے والی عبادت مجھے میرے اپنے زندگی بھر کے روزوں سے زیادہ مرغوب، محبوب، پسندیدہ اور فیوریٹ ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بھائی اللہ کی محبت میں کمی یا پھر اللہ کی محبت میں، شوق میں اگر کمی ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے اس کا آپ کے پاس خود سیلف ٹیسٹر ہے۔ عبادتوں میں حلاوت نہیں آتی، ٹیسٹ نہیں ملتا۔ نماز کو ٹھہرے شیطانی خیالات، کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں قدم آگے نہیں بڑھتے، ابھی ٹھہرو تھوڑا دیکھیں گے، سب کر رہے نا میں بعد میں۔ لیکن جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی نشانی، علامت، سائن کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کا شوق ہو، رغبت ہو، لگاؤ ہو، بے چینی ہو کہ اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن میں شاپنگ کو ادھر جا رہا ہوں، نماز کہیں ضائع نہ ہو، وقت میرا خراب نہ ہو، یہ ڈر، یہ خوف ہے، اور دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، تو یہ نماز کی قبولیت کی نشانی بتائی گئی۔ ایزی ہے نا بھائی، یہ سیلف ٹیسٹر میرے آپ کے ہاتھ میں، سب ٹیسٹ کر لو اپنا آپ کہ نماز میں دلچسپی ہے، تو عبادت ایسی ہی ہے کہ ہو رہی ہے یا نہیں، ٹیسٹ آ رہا ہے یا نہیں، مزہ ہے یا نہیں، آپ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت کو جو سمجھ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی محبت والی ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت والی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو رولز اور ریگولیشنز، جو عبادتیں بندوں پر لگائی ہیں، اسے پورے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے میں وہ انسان جٹ جاتا ہے۔ جہاں زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہے، زندگی یوں ہی گزار دے رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آتا، سارے راتوں کی سب سے بڑی رات بھی آتی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر بھی آتی، چلے جاتی، انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے یہ زندگی دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں آپ کو فیسلٹیز نام کی چیز ہی نہیں ملتی، پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ مصیبت اور تکلیفیں ملتی ہے، تو یہ دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، اور یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی کا یہاں پر بیج بونا ہے، سیڈ لگانا ہے۔ اگر املی کا کھٹا بیج بوئے تو کھٹے کھٹے کام کریں گے، اگر نیم کا کڑوا بیج بوئے تو کڑوے کڑوے کام، ذلیل کام، گناہوں کے کام میں زندگی گزرے گی۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو انگور کا بیج بوئیں گے، میٹھا میٹھا انگور کھائیں گے، جیسے بیج بوئیں گے ویسا تمہیں
اس کا صلہ ملے گا۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا؟ تخم بیج کو کہتے سین، اگر اچھا نہیں بوئے تو پھل فروٹ کیسے اچھا پائیں گے؟ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑ دو، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑ دو، نہیں جو کام اچھا نہ وہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، دماغ اچھا سوارو تم، نہیں یہ خلل اچھا۔ جو ہو جائے خطا، آہا یہاں پر اللہ کی رحمت انسان کو اٹریکٹ کرنے بتا رہے، جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا، کیونکہ یہیں اچھا کرنا ہے تو اچھا پانا ہے۔ الغرض اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں 1000 مہینوں سے افضل رات عطا فرمائی۔ ایک رات کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آفر میں مغفرت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے، جتنا یقین پختہ ہوگا، سچا ہوگا، اللہ پر ٹرسٹ صحیح ہوگا، اللہ اتنا عطا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہونے کی بات کہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں تم میری خشیت سے، میرے ڈر سے آنسو بہاؤ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے فضل مانگو میں تمہیں فضل دیتا ہوں۔ تو یقیناً قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ مزید انعامات کا مطلب یہی ہے، تم شکر گزاری کرو تاکہ تمہیں مزید انعام ملے۔ تو مزید انعامات ملنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بندگی والی ہو جائے، عبادت والی ہو جائے۔ بحیثیت مومن مرد اور عورت ہمارے ہر ایک فرد کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم جب کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں فکر کی چاہت بھر دیتا ہے۔ یہی بات توفیق کے دروازے کھول دینے کا بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کے آخری ایام بڑے سخت نازک ترین، بڑے انعامات دلانے والے، اللہ کے بڑے بڑے آفر دلانے والے ہیں۔ تو مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی پاورز ہیں، اختیار ہے۔ مقدر لکھ دیا اور کوئی بندے نہیں بدل سکتے، صرف مقدر بدلنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر صرف ایک وجہ سے بدلتے ہیں، ایک چیز کی وجہ سے مقدر کو، ڈیسٹنی کو چینج کرتے ہیں، وہ ہے دعا۔ دعا رات میں گڑ گڑا کے کیے، پکار کے کیے، خالی لیلۃ القدر کو کرنا نہیں ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہوئے، کیا ہے دعا؟ اللہم احیی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہاں سے شروع، نیند سے بیدار ہوتے کی دعا 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 دعا۔ تو یہ دعا ایک ایسا مومن کا ہتھیار ہے جو اس کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ کو معلوم، مجھے معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب آگے کیا آنے والا ہے کس کو معلوم، لیکن دعا کو، تقدیر کو بدلنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ تو دعا کے لیے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا، چھوٹی دعا ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سب یاد کرو۔ اس کے بعد معنی اور مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا کریے، تو پھر زندگی بندگی کے ٹریک پر آنے لگے گی۔ کسی نے کہا کہ میاں رمضان شریف آتے ہی ذرا تھوڑا سا سدھر جاتے، ٹوپی پہن لیتے، نماز پڑھتے کرتے، ذرا دعا کریے نا کہ رمضان کے بعد بھی ہم جو ہے لائن پہ لگے رہے۔ بھائی حکیم صاحب
حلوے دیں گے، ڈاکٹر میڈیسن لکھ دے گا، ہاتھ پیر آپ کو ہلانا پڑے گا، دعا میں کرا تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ دعا کرو، گڑ گڑاؤ کہ مجھ سے نماز نہیں ہو رہی ہے، روزے نہیں ہو رہے، رمضان کے بعد میں رمضانی بن کر پھر ایسے ہو جا رہا ہوں کہ پھر اگلے رمضان میں ہی رمضان کا چاند بن کر نکل رہا ہوں، ویسے نہیں۔ تو اب پیارے نبی کی پیاری دعا سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1522 1522 سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا مولا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر وصیت فرمائی۔ وصیت جانے جو بات حتمی خطئی ہوتی ہے، جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس پر وصیت ہوتی۔ اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں اپنے پیارے اور چہیتے صحابی کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہاتھ پکڑ کے کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نبی جس سے محبت کرے، بتائیے، اب بتا رہے ہیں، پھر وہ بھی قسم کھا کے تجھ سے بے پناہ محبت، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ یہ دعا کبھی پڑھنا، یہ دعا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ دعا شارٹ اینڈ سویٹ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 4 ورڈ کی ہے بھائی، بچے بڑے سب یاد کر سکتے۔ کیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر ادا کرتے رہوں اور آپ کی بہترین عبادت کرتا رہوں۔ اس مختصر سی دعا میں بندگی کے وہ ساری باتیں آ گئی۔ ذکر، شکر، عبادت، یہ اگر انسان اب دعا کر رہا ہے اللہ سے، دعا اگر سچی دعا کر رہا ہے، خالی رٹے مار کر ایگزام ہال میں گئے، کوسچن پیپر کو دیکھا، کوسچنز کچھ کاپی کر دیے، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ویسے ہی دعا کے وقت بھی دل میں پاکی ہو، اللہ سے قرب ہونے کا یقین ہو، اللہ سے کلوز ہوں، دعا کر رہے ہیں کہ مالک مجھے توفیق دے، میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر میری مدد فرما میرے مالک، وہ شکرک، اور تیرے شکر پر میری مدد فرما مالک۔ اللہ مدد نہیں کرتا۔ وہ حسن عبادتک، تیری بہترین عبادت پر میری مدد فرما مالک، نہیں کرتا، پھر کون کرتا؟ تو اتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا کی کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تحیۃ الوضو کے سجدے میں دعا کرتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے درمیان کی ہے، کھانے کے بعد کی ہے، چاند دیکھنے کی دعا ہے، ملاقات کی دعا ہے۔ دعا دعا دعا، الدعاء عبادت، دعا تو عبادت ہے، تو دعا کرنا ہے۔ دعا کریں گے تو یقیناً راستے کھلیں گے۔ تو یہ مقدس مہینہ اختتام کی طرف ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ہیں، ان کو اسپریچول تھرمامیٹر ان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، ڈیجیٹل دکھتا نہیں نا، ڈیجیٹل دکھتا دے دیے ہیں۔ اب وہ ڈیجیٹل اور اسپریچول ٹیسٹر سے ٹیسٹ کرتے رہو، تھرمامیٹر سے دیکھتے رہو کہ ایمان کی حرارت کتنی ہے، ایمان کہیں نرم تو نہیں پڑ گیا، ایمان کہیں ٹھنڈا تو نہیں پڑ گیا۔ تو پھر یہ دعا کریے، یہ دعا کریے۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جب 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے تو مؤذن کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے جائیں، آگے بڑھیں کہ لبیک کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو بھی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی، نقص والی، کمی والی، مسٹیکس والی
عبادت کیے ہیں مسٹیکس کو دور کرتے ہوئے، غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، خطاؤں پر پردے ڈالتے ہوئے اپنی غفاریت سے ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ ہم میں جو اب اسپرٹ ہوئی ہے، جو جوش آیا ہے عبادت کا، اسے ٹھنڈا پڑنے نہ دے، اسے ٹو بی کنٹینیو لاسٹ اگلے سال تک، اگلے رمضان المبارک تک۔ تبھی سمجھ لیجئے کہ یہ سیریل بڑی اچھی چلے گی، رمضان المبارک کی یہ سیریز، یہ سیریل تو بھی کنٹینیو رہے گی اگلے شعبان المعظم کے ختم تک۔ تو پھر سمجھئے یہ رمضان المبارک کا فائدہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی اپنے ذکر میں مدد فرما، ہمیں شکر ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، بہترین عبادت میں تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمیں مدد فرما، اور گناہوں سے بچنے، خرافات سے بچنے، عبادتوں میں رکاوٹ بننے والی ساری ایکٹیویٹیز، ذکر اور شکر کو روکنے والے وہ سارے کام جو تجھے ناراض کرنے والے ہیں، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔